نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الكبرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بیت المقدس فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ معزز بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات میں اسرا کرواتے ہیں، جنہوں نے اپنے بندے کو ایک رات میں اسرا کروائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکت کر رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، یہ اسرا اس لیے کروائی گئی تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما کذبنی قریش، معراج کے واقعے کے حوالے سے جب قریش نے مجھے جھٹلایا، قمت فی الحجر، تو میں ایک پتھر پر کھڑا ہوا، فجل اللہ لی بیت المقدس، تو اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ، تو میں لوگوں کو بیت المقدس کی علامتیں بتلانے لگا، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ روایت کیا ہے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے ہمیں واقعہ معراج اور واقعہ اسراء کا پتہ چلتا ہے۔ آیت میں تو صراحتاً اللہ رب العزت نے اسی کو بیان فرمایا، واقعہ معراج اور اسراء، کہ ایک رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ حدیث میں یہی بات اشارتاً ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جب میں نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تو لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور کہنے لگے کہ ایک رات میں بھلا کوئی مسجد اقصی تک پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کیسے کر کے آ سکتا ہے؟ اگر آپ واقعتاً مسجد اقصی گئے ہیں تو ہمیں مسجد اقصی کے بارے میں بتلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ مکہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مکہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے بیت المقدس کو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے اور اس کی علامتیں آپ بتلاتے گئے کہ بیت المقدس ایسا 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 ہے جس کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ واقع معراج ہوا جس کو لوگوں نے جھٹلایا تھا، اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کا یہ واقعہ کروایا گیا۔ تو کل ملا کر اتنی بات تو ہمیں پتہ چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور بہت سے معجزات دیے گئے، وہیں ایک معجزہ ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کروانے کا معجزہ بھی دیا گیا۔ گزشتہ ہم نے سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 50 سال مکمل ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے۔ طائف کی تکلیفیں جو تھی جیسا کہ بتلایا گیا، گویا کہ تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، مشقتوں کی، جسمانی اور ظاہری اعتبار سے آزمائشوں کی گویا کہ ایک انتہا تھی۔ اب جو تکلیفیں پے در پے آ رہی تھیں، مسلسل آ رہی تھیں، گویا کہ اس کو روک کر انعامات کا سلسلہ شروع ہوا۔ طائف سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے انعامات دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے پہلے بھی آزمایا گیا، طائف سے پہلے بھی تکلیفوں میں لوگوں نے ڈالا اور مصیبتوں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا، اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے، لیکن طائف کے حالات بہت سخت تھے۔ اللہ رب العزت نے انعامات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلا انعام طائف سے واپسی پر راستے ہی میں عتبہ اور شیبہ کے مقام، ان کے باغ میں ایک اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا کہ عداس جو نصرانی تھے اسلام قبول کر کے وہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، وہ مسلمان ہو گئے، پہلا انعام۔ دوسرا انعام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ تھا مقام نخلا میں واپسی کے وقت، مکہ کے راستے میں مقام نخلا میں جنات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا اور اسلام قبول کرنا۔ تیسرا انعام جو کیا گیا تھا مکہ واپس آنے پر طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام قبول کر کے رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ پھر انہوں نے محنت کی اور اپنے قبیلے والوں کو تقریباً 6-7 سال کے عرصے میں 70-80 گھرانوں کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ تو یہ 3 انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر دست دیے گئے۔ ایک عداس رضی اللہ عنہ، ان کا قبول اسلام، دوسرا جنات کا قبول اسلام، تیسرا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ اب اس کے بعد جو ایک بہت بڑا انعام کیا گیا وہ تھا معراج کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا کیا مزید انعامات دینے کے لیے، مزید انعامات عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معراج والا، اسرا والا انعام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ معراج اور اسرا اس کو دونوں الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ معراج یا اسرا کا واقعہ کب ہوا؟ معراج اور اسرا میں فرق، اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک کا جو سفر پیش آیا، اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے جو آسمانوں پر لے جایا گیا اس کو معراج کہا جاتا ہے۔
معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کروانے کے لیے ایک سیڑھی لا کر کے، سیڑھی کے ذریعے سے 7 آسمانوں کا سفر کروایا گیا تھا، آسمانوں پر چڑھایا گیا تھا، اس لیے اس کو معراج کا بھی نام دیا گیا۔ کل ملا کر اسرا و معراج، اسرا اور معراج دونوں الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اسرا کہیں یا معراج کہیں، یہ واقعہ کون سے سال میں پیش آیا، متعینہ طور پر اس کی صحیح تاریخ، صحیح سال، صحیح مہینہ اسلامی تاریخ کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ بس زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ایسا ہو، یا امکان ہے کہ ایسا ہو، زیادہ امید ہے کہ ایسا ہو، بس اندازے ہیں۔ صحیح تاریخ متعینہ طور پر، طے شدہ بات کے طور پر نہیں رکھی گئی۔ یہاں رک کر کے ہم ایک بات سمجھ لیں، اسلام لینا، اسلام کے اندر تاریخ کا اہتمام زیادہ نہیں کیا گیا، اسلام میں مقاصد کا اہتمام کیا گیا کہ اس سے کیا مقصد ہے، اس سے کیا سبق ہے، اس سے کیا عبرت ہے، اس بات کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی۔ یہ نہیں کہ یہ کون سی تاریخ کو ہوا، کون سی دن میں ہوا، کون سے وقت میں ہوا، اس کا اہتمام اسلام کے اندر نہیں کیا گیا ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک کتنی باتیں ہیں، ہر بات کی اگر تاریخ نکالنے کے لیے بیٹھیں تو بہت سی تاریخیں نکل جائیں گی، اور تاریخ کا اہتمام کرنے کے لیے بیٹھیں تو بہت سی تاریخیں نکل جائیں گی، اور تاریخوں کو منانے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہمارا ایک دن بھی باقی نہیں رہے گا جب کہ ہم منانے کے لیے نہ بیٹھیں۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دلوائی۔ مقصد کیا ہے اس واقعے سے، مقصد کیا ہے، عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے، اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ صحابہ کرام بھی ان بحثوں میں نہیں الجھتے تھے، صحابہ کرام بھی بڑی توجہ سے سنتے تھے کہ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملے گا، اس سے ہمیں کیا عبرت ملے گی، اس سے ہمیں کیا عمل کرنے کی بات سامنے آئے گی، اس سے ہمیں کیا انعام ملے گا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فضیلت بتلانا چاہتے ہیں، کون سی بات سے ڈرانا چاہتے ہیں، جنت کا کون سا انعام ذکر کرنا چاہتے ہیں، جہنم کے کون سے عذاب سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی فکریں ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں کہ پورا سننے کے بعد کہ کون سے وقت میں ہوا، کون سی تاریخ میں ہوا، اس طریقے سے صحابہ کرام اس طرح کی بحثوں میں الجھ کر نہیں رہتے تھے۔ ورنہ اگر صحابہ کرام تاریخ کا اہتمام کرنے لگے تو کیا صحابہ کرام نہیں کر پا سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے تاریخ کا اہتمام۔ عرب کا ذہن، عرب علاقے کے لوگوں کا ذہن بڑا وسیع ہوا کرتا ہے، بڑے ذہین و فتین، ان کے گھوڑوں کے 70 نام ہوا کرتے تھے، مکمل ان کو محفوظ ہوتا، ان کا شجرہ نسب اوپر تک پورا سلسلہ وار ان کو یاد ہوتا، کئی اشعار، کئی باتیں، کئی اقوال اور ایک لفظ کے کئی معنی بچیوں کے ذہن کے اندر تک محفوظ ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی، اس لیے تاریخ میں اس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بعد کے لوگوں نے یہ سوالات کیے، بعد میں اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگی، اچھا بھائی یہ واقعہ کب ہوا، یہ کب ہوا، وہ کب ہوا، اس طریقے سے تو اس میں کیا ہوا، پھر آ کر کے اختلاف ہو گیا، کون سی تاریخ میں ہوا، کون سے سال میں ہوا۔ کسی نے کسی صحابی سے پوچھا، انہوں نے اندازہ اور غور و خوض کر کے ایک بتلایا، کسی نے کسی سے پوچھا، انہوں نے غور و خوض کر کے ایک بتلایا، تو یوں اس کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بہرحال یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ کوئی اگر کہنے لگے کہ ارے جناب آپ نے تو ایک تاریخ بتلائی اور فلاں نے ایک تاریخ بتلائی، یہ کیا بات ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کہ بھئی واقعے سے کیا ہمیں معلوم ہو رہا ہے، کیا عبرت ہمیں مل رہی ہے، کیا سبق ہمیں مل رہا ہے، یہ دیکھنا بہت اہم ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ معراج کب پیش آیا، اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے پیش آیا، دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 8 مہینے پہلے پیش آیا، تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 11 مہینے پہلے پیش آیا، چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے پیش آیا، پانچواں قول ہجرت سے 1 سال 6 مہینے پہلے پیش آیا، ساتواں قول ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی طریقے سے آٹھواں قول ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا، اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ خود مؤرخین نے بھی اس کا زیادہ اہتمام نہیں کیا ہے۔ ہاں اتنی بات طے ہے کہ یہ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پیش آیا،
ابو طالب کے انتقال کے بعد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت تک ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، وہ معراج میں فرض کی گئیں۔ اور یہ بات ہم نے گزشتہ سنی کہ ان سب ابو طالب کا جو انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو وصال ہوا وہ سن 10 نبوی میں ہوا، یعنی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی، یہ تب ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہوا کا کیا مطلب ہے، اندازہ لگا کر کے مؤرخین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ معراج کا واقعہ 50 سال سے پہلے تو نہیں ہوا، 50 سال کی عمر مبارک کے بعد ہوا، 51 سال کی عمر میں ہوا۔ ایک اندازہ ہے، ایک راجح قول، ایک زیادہ بہتر قول ہے پورے اقوال میں کہ 51 سال کی عمر مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، مہینہ کون سا تھا اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض میں آتا ہے ربیع الآخر کا مہینہ تھا، بعض میں ہے کہ رجب تھا، بعض میں ہے رمضان تھا، بعض میں ہے شوال۔ اس طریقے سے مختلف اقوال ہے۔ زیادہ راجح قول اور زیادہ مشہور قول جو بتلایا گیا وہ 27ویں رجب کو بتلایا گیا ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو، 27ویں رات کو یہ واقعہ پیش آیا، راجح قول ہے۔ بہرحال یہ تمام اقوال کوئی کنفرم بات نہیں، 100% بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا بھی ہو، لیکن زیادہ راجح یہ بات ہے۔ تو اس پر مؤرخین نے چونکہ سہارا کیا ہے، اس وجہ سے ہم بھی اس پر سہارا اور بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس قول کو کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 51 سال کی عمر مبارک میں اسراء کے لیے اور معراج کے واقعے کا معراج کا انعام عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ فرشتوں کے ساتھ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ان کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک یکایک چھت پھٹی اور وہاں سے کچھ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور بھی فرشتے، 1 یا 2 یا ان دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور مسجد حرام میں وہاں سے لے گئے۔ مسجد حرام میں لے جانے کے بعد حتیم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو شق کر کے آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ ایک سونے کا تشت لایا گیا تھا جو ایمان اور حکمت کی باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس سونے کے تشت میں لائی ہوئی ایمان اور حکمت کی جو باتیں تھیں ان تمام باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو بھر دیا گیا۔ پھر جہاں تھا وہاں رکھ دیا گیا اور برابر کر دیا گیا۔ پھر آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کا ذکر پہلے آ چکا ہے، پہلے سے تھی لیکن باضابطہ تجدید کے طور پر پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر مہر نبوت لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق کیا ہے؟ براق ایک جنتی جانور، ایک بہشتی جانور ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا سائز کا ہوتا ہے، جو بہت سفید رنگ کا جانور ہوتا ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں، جہاں نظر پڑتی ہو وہاں قدم پڑنا۔ بہرحال یہ اس جانور کی خاصیت ہے، براق کی خاصیت ہے۔ براق کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو براق شوخی کرنے لگا، مستی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ براق یہ کیسی شوخی ہے اور یہ کیسی مستی ہے؟ کیا تجھے پتا بھی ہے کہ تیری پشت کے اوپر کون بیٹھے ہیں؟ تیری پشت کے اوپر ایسے نبی بیٹھے ہیں کہ ان سے زیادہ معزز، ان سے زیادہ مکرم اور ان سے زیادہ محترم کسی اور کی سواری تیری پشت پر آج تک نہیں ہوئی۔
جیسے ہی یہ کہا گیا تو براق شرمندہ ہو گیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا. بہرحال پھر اطمینان کی حالت میں آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ براق پر تشریف فرما ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وہاں سے آگے لے جایا گیا. یہاں رک کر کے ہمیں ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو واقعہ پورا پیش آ رہا ہے یہ واقعہ کیسا پیش آیا؟ جاگتے حالت میں پیش آیا یا خواب میں پیش آیا؟ جاگتے حالت میں جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا یا صرف روح کے ساتھ پیش آیا؟ اس طرح کی باتوں میں آج ہمارے بہت سارے بھائی الجھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ جسم کے ساتھ تھا یا صرف روح کا تھا، یہ جاگنے کی حالت میں تھا یا سونے کی حالت میں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. جیسا کہ ہم نے ابھی کہا اس طرح کی فضول باتوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی تھی، وہ تو بعد کے لوگوں نے سوالات کیے تو جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی اس کی گفتگو ہوئی. تو بہرحال بھائی اگر یہ صرف نیند میں ہوتا تو پھر معجزہ کہاں رہا؟ یہ تو معجزہ تبھی ہوگا جبکہ جاگنے کی حالت میں ہو. پھر جاگنے کی حالت میں بھی صرف روح کو ہوتا جسم کو نہ ہوتا تو پھر معجزہ کہاں ہوا؟ یہ تو معجزہ تھا. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ جاگنے کی حالت میں پیش آیا، جسم اور روح کے ساتھ پیش آیا. عبد اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے عبد کو اسراء کے لیے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. اپنے عبد کو فرمایا. اور عبد بندہ، عبد جو عربک زبان کے اندر ورڈ ہے یہ صرف روح کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، جسم اور روح دونوں کے لیے کہا جاتا ہے. ہمیں اس کے دلائل میں جانا نہیں ہے. دلائل میں اگر ہم جائیں علمی اعتبار سے بات کرنے لگے تو اس کی بڑی تفصیل ہے. بس اتنا ذہن میں رکھ لیجئے ہمیں ان بحثوں میں الجھنا نہیں ہے. بس ایک معجزہ ہے. اس معجزے کے یقین کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے، ہمارا ایمان کافی ہے، ہمارا اسلام کافی ہے. اگر ہم چوں اور چرا میں الجھ جائیں، کیوں اور کیسے میں الجھ جائیں، کب اور کس وقت میں الجھ جائیں، یہ ایک ایمان والے کی علامت نہیں ہے. یہ تو منافقوں کا طرز تھا کہ اس طرح کی بحثوں میں الجھ کر رہ جاتے تھے. ابھی جیسا کہ ہم نے حدیث سنائی اردو خطبے کے وقت میں کہ لوگوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیوں ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس طرح کے سوالات ایک ایمان والے کی شایان شان نہیں ہے، ایک ایمان والے کو زیبا نہیں دیتی ہے. صحابہ کرام میں اس طرح کے سوالات نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بیان کی، صحابہ کرام اس کو سنتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اگر ہم کیوں اور کیسے میں الجھ جائیں، اللہ کی قسم ہمارا دین محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، ہم مسلمان باقی نہیں رہیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارے ایمان والے ہونے کے لیے اللہ کا یقین ضروری، ہمارے ایمان والے ہونے کے لیے قبر کے احوال کا یقین ضروری، ہمارے ایمان والے ہونے کے لیے جنت کا یقین ضروری، ہمارے ایمان والے ہونے کے لیے جہنم ہے اس چیز کا یقین ضروری، ہمارے ایمان والے ہونے کے لیے یہ یقین ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان محشر میں سارے کے سارے لوگوں کا حساب و کتاب آنن فانن کر دیں گے، لمحوں میں کر دیں گے. اب اگر انسان کیوں اور کیسے کہنے لگے تو اب بہت سارے سوالات آئیں گے. بھائی قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جل گیا اس کو کیسے ہوگا؟ جو پانی میں ڈوب گیا اس کو کیسے ہوگا؟ مختلف سوالات ذہن کے اندر آئیں گے. آدمی ان سوالات میں الجھ کر کے رہ جائے گا اور ایمان نکل جائے گا. اگر آدمی کیوں اور کیسے سوچنے لگے مختلف سوالات آئیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتے ہیں فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح کے سوالات ذہن میں آئے تو بس اتنا کہو آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا. بس میرا ایمان اتنا ہی ہے، جیسا میرے نبی نے بتلا دیا وہ سب کچھ سچ ہے. میری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن نبی کے علم نے ہمیں بتلا دیا تو ہم نے اس کو مان لیا. ہماری آنکھیں نبی کے علم سے زیادہ نہیں ہیں، ہماری آنکھیں نبی کی اطلاعات سے زیادہ نہیں ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری سوچ، ہماری لاجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کی باتوں، آپ کی تعلیمات سے زیادہ نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں. مسلمان کے معنی ہے ماننے والا، اطاعت کرنے والا، قبول کرنے والا. ہم مومن ہیں. مومن کے معنی ہے یقین رکھنے والا. شکوک و شبہات میں پڑ جائے تو مومن کیسا؟ اگر قبول نہ کرے اور انکار کرنے لگے تو مسلمان کیسا؟ اس وجہ سے ان بحثوں میں الجھنے کے بجائے بس ہمیں معراج کا واقعہ حق ہے تو ہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے کیا ہوا ان چیزوں کو سن کر اس سے عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، سبق کی باتیں لینی چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ براق پر سوار ہو کر کے آگے چلتے گئے۔ اب اس کے بعد کئی احوال پیش آئے، اگر ہم تاریخی روایات میں جائیں تو پھر اس کو ایک جگہ کر کے نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پورا واقعہ معراج ترتیب کے ساتھ ایک ساتھ کہیں بھی کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے، کچھ ٹکڑا کہیں، کچھ ٹکڑا کہیں، کچھ ٹکڑا کہیں۔ جیسا کہ ہم نے بارہا یہ بات بتلائی ہے، قرآن و سنت میں لوگوں کو قصہ سنانے کا مقصد صرف قصہ نہیں ہوتا، واقعہ سنانے کا مقصد صرف واقعہ نہیں ہوتا کہ ایک کان کے سے سن لیا دوسرے کان سے نکال دیا، کانوں کی لذت ہے بس ہمیں مزہ آتا ہے، سن لیا قصہ ختم۔ فرمایا نہیں، عبرت مقصود ہے۔ اس لیے جب جتنی بات سے نصیحت سمجھ میں آئی ذکر کر دیا، جب جس بات پر یقین کروانا منظور ہوا اس کو ذکر کر دیا۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد بہرحال ساری روایتوں میں الگ الگ ہے، اس کو ہم ایک جگہ کر کے مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں تو اس دوران کئی واقعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، کئی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، کئی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں پیش آئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے اسراء کروائی گئی میں براق پر سوار جا رہا تھا، جبرائیل امین بھی میرے ساتھ ہیں، تو مجھے ایک کھجور کے درختوں سے بھری زمین آئی، تو وہاں رکنے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ یہاں پر رکیں اور اتریں، یہاں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ مقام یثرب ہے، مدینہ ہے، جہاں آپ کو ہجرت کر کے آنے کا، تشریف لانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو ایک اور زمین آئی، وہاں رک کر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ مقام وادی سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شجرہ موسیٰ کے قریب، جہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آگے بڑھے، پھر ایک اور مقام آیا، وہاں رک کر کے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی یہ مقام مدین ہے، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن جہاں وہ رہا کرتے تھے۔ پھر اور آگے گزرے، مقام بیت اللحم کے پاس آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ اللہ کے نبی یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں الخصائص الکبریٰ، فتح الباری، زرقانی وغیرہ وغیرہ مختلف کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلے، اس کے بعد آپ کو عالم مثال کے اندر کئی ساری باتیں بتلائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک بوڑھی عورت کے پاس سے ہوا جو مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آگے بڑھیے، تو میں آگے بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بوڑھے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو مجھے اپنی طرف میں بلا رہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے، تو ہم آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت پر سے ہمارا گزر ہوا، ان جماعت والوں نے مجھے سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو اے سب سے پہلے نبی، اور آپ پر سلامتی ہو اے سب سے آخر نبی، آپ پر سلامتی ہو سب کو اکٹھا کرنے والے، سب کو میدان حشر میں اکٹھا کرنے والے نبی۔ سب سے پہلے نبی کا مطلب تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ تب سے ہے جبکہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بنایا جا رہا تھا۔ سب سے آخر نبی کا مطلب تو بالکل واضح ہے، اور سب کو میدان محشر میں اکٹھا کرنے والے نبی کا مطلب ہے کہ اب آپ کے بعد صرف قیامت قائم ہوگی،
درمیان میں کوئی اور نبی بیچ میں اب نہیں آئیں گے، صرف قیامت ہوگی، اس کے بعد سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، گویا کہ آپ کے بعد کوئی اور نہیں، آپ ہی کے بعد سارے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کر دیا گیا، تو آپ ذریعہ بنے اس کا، اس لیے کہا گیا کہ اے لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرنے والے نبی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے پوچھا بعد میں کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، وہ بوڑھی عورت کون ہے اور وہ بوڑھا آدمی کون ہے اور یہ جماعت کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری بات بتلائی اور کہا کہ اللہ کے نبی، وہ جو بوڑھی عورت تھی نا وہ دنیا ہے، وہ بوڑھی عورت کی جتنی زندگی باقی رہ گئی بس دنیا کی بھی اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے، اب اس کے بعد قیامت آنے ہی والی ہے، اب کوئی اور سلسلہ درمیان میں نبوت وغیرہ کا نہیں چلے گا، اتنی ہی عمر اس کی باقی رہ گئی، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اس لیے آپ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے محفوظ فرما دیا ہے، وہ آپ کے اوپر کچھ اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو جماعت تھی، ان جماعت کے اندر، ان جماعت کے لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ان لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا۔ یہ ساری بات الخصائص الکبریٰ ابن جریر اور بیہقی وغیرہ کے اندر نقل کی گئی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرا گزر حضرت موسیٰ پر ہوا، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں، وہ قبر میں کھڑے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، مسلم شریف میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اب یہاں رک کر کے ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، بعض اولیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کہ کوئی واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے خواب میں فلاں بزرگ کو اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس کے اوپر جیسا کہ میں نے کہا نا، کیوں وہ چرا، کیوں اور کیسے، ان بحثوں میں الجھ کر ہمارا ایمان پورا خراب ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے، ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ قبر تھی یا بیڈ روم کہ جس کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ اس طرح کے سوالات ہیں جو واٹس ایپ کے اوپر چلائے گئے، فیس بک کے اوپر چلائے گئے، ہمارے نوجوان ساتھی انہی باتوں میں الجھ کر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ہم اس طرح کی باتوں میں نہ الجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھائی خواب کا واقعہ ہے، خواب میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خواب میں اپنے آپ کو امریکہ میں دیکھیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے، آپ خواب میں اپنے آپ کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھیں تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی ولی کو کسی نے خواب میں قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ دوسری بات، قبر میں نماز پڑھنا یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہم نے نہیں سنے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ایمان والے کے لیے اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ قبر صرف بیڈ روم نہیں بلکہ ایک دہلان ہے، یہ قبر صرف دہلان نہیں بلکہ ایک میدان ہے، ہم جواب دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ان بحثوں میں الجھنا ہمیں نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی اگر ہوا تو ہوا، آپ کو کیا اس کے اندر اعتراض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو کیا آپ یہاں پر بھی اعتراض کرو گے اور کہو گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قبر تھی یا بیڈ روم؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کے اعتراضات سے ایمان خراب ہو جائے گا۔ یہ خادشات ایمان ہیں، یہ لوگوں کی چالیں ہیں کہ بزرگوں سے ان کے ادب و احترام کو، ان کے تقدس کو پامال کر دیا جائے، ان کا ادب و احترام ہماری زندگیوں سے نکال دیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھے، جو بچہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، جو عام آدمی اپنے اولیاء اور بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، جو شخص ائمہ دین اور صحابہ کرام کے مقام کو اور ان کے تقدس کو نہیں سمجھتا، جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، تو اس کی زندگی میں صحیح راستوں کا پیش آنا، صحیح باتوں کا پیش آنا بڑا مشکل ہو جائے گا، الجھ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کدھر جانا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہوا، وہ قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باتیں بتلائی، جس میں کہا گیا کہ مجھے کئی جگہ پر کئی لوگوں پر سے گزروایا گیا عالم مثال میں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے،
وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے، پورا کھروچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں، جو دوسروں کی چغلیاں کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ عالم مثال میں آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اس طرح کا عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ بعد میں جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا، تب اس طرح کا عذاب اس طرح کا گناہ کرنے والوں کو ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو ایک نہر کے اندر تیر رہا ہے، اور نہر میں تیرتے تیرتے اس کے سامنے پتھر آتا ہے تو وہ پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کنارے پر جاتا ہے، پتھر کو لیتا ہے، لقمہ بنا بنا کر کے کھاتا ہے، چباتا ہے، خون نکلتا ہے مگر پھر کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اللہ کے نبی، آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو سود کھایا کرتے تھے، جو سود استعمال کیا کرتے تھے، ان کو اس طرح کے عذابات دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جو ایک ہی دن میں کھیت کے اندر بیج بوتے ہیں اور اسی وقت میں بیج پودے وغیرہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر اس کو وہ کاٹ بھی لیتے ہیں، اس سے نفع بھی اٹھا لیتے ہیں، پھر وہ جیسا ہوتا ہے ویسا سرسبز و شاداب اور ہرا ہرا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور وہ اپنی جان اپنے مال کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو ان کا حق ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ تعالیٰ اور بڑا کر ان کو عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور ہمارا گزر ہوا، آگے ہم چلے تو ایک ایسے شخص کو میں نے دیکھا، ایسے لوگ، ایسی قوم کو میں نے دیکھا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پورا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھر ان کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ان کے سر کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے، پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سر کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے۔ بڑا خطرناک اور ہیبتناک منظر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں کاہلی کیا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیسا بڑا عذاب، ابھی یہ تو ایک مثال ہے، اور کیا کیا عذاب ہوں گے اس کو کہا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایک مثال، نمازوں میں کاہلی کرنے والے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو نہیں کہا، بلکہ نمازوں میں کاہلی کرنے والوں کو ایسا خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ تو جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑیں گے ان کا کیا حال ہوگا، اللہ اکبر ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ نماز چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرنے پر بڑے فضائل بھی ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے گزرے اور ہمارا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپیٹ دیے گئے تھے، کپڑے وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لپیٹ دیے گئے تھے پتوں کے، پھر اس کے بعد وہ اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے پورا مال ہڑپنے کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ پھر اور آگے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور دوسری ہانڈی کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے، اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو پکی ہوئی ہانڈی میں سے نہیں کھاتے ہیں بلکہ سڑا ہوا کھاتے ہیں، اسی سے اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اچھی چیز رکھ کر کے خراب چیز کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو حلال راستہ اپنے گھروں میں بیویوں وغیرہ کو رکھنے کے باوجود گناہوں میں، بے حیائی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، یا وہ عورتیں ہیں جو حلال راستہ رکھنے کے باوجود حرام راستوں کی طرف میں جایا کرتی تھی، ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے گزر ہوا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قوم ہے جو لکڑیوں کا گٹھر بنا بنا کر کے اپنے کاندھے پر رکھتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، اٹھا اٹھا کر اور رکھتے ہیں، جتنا ہے اتنا لادنے نہیں آتا اور اپنے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ آپ کی امت کے
وہ لوگ ہیں جو امانتوں کا بوجھ اپنے اوپر رکھے ہوئے ہیں، فلاں کا حق، فلاں کا حق، فلاں کا حق، سارے لوگوں کے حقوق کا بوجھ ان پر ہے، بس نہیں ہوا، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا، لیکن اور حق اپنے ذمے ڈالتے گئے، اور حق اپنے ذمے ڈالتے گئے اور ادا کرنے کی فکر نہیں کی۔ آگے اور گزر ہوا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہے جن کی زبانوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، ان کی لبوں کو لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، وہ تقریر کرنے والے ہیں، وہ واعظ ہیں، وہ علماء ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف میں بلاتے، نصیحت کی باتیں بتلاتے، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا کرتے۔ پھر اور گزر ہوا تو ہم ایک خوشبودار مقام پر سے گزرے، ایک بدبودار مقام پر سے گزرے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سے مقامات ہیں؟ تو کہا گیا اللہ کے نبی یہ جنت کی خوشبو ہے اور یہ جو بدبو ہے وہ جہنم کی بدبو ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب بیت المقدس پہنچنے کے بعد کیا ہوا، اس کی باتیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو ہمارے سامنے آئیں گی۔ فی الحال اتنا سمجھیں کہ طائف سے واپسی کے بعد بڑے انعامات اللہ رب العزت نے کیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے عطا کرنے والے ہیں، بڑے انعامات کرنے والے ہیں۔ اللہ جب دینے پر آ جاتے ہیں تو بہت دیتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے تھے، اللہ نے ہمیں کیا کیا دے دیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، میں خود شرما گیا جب اپنا دامن مختصر پایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے، عقیدے سے متعلق باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔